معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 9 کی ہم آخری آیت آج پڑھیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ رکوع شروع ہو جائے گا، اور اس میں رکوع نمبر 9 کی جو آخری آیت ہے، اس میں مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور اس سے آگے موضوع چینج ہو جائے گا۔ اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا، والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک یہی وہ لوگ، اصحاب والے ہیں یا ساتھی ہیں، الجنتی جنت، اولئک اصحاب الجنتی یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں، ہم وہ فیہا اس میں یعنی جنت میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ پھر دیکھیں، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک یہی وہ لوگ، اصحاب الجنتی جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی ہے کہ وہ جنت کے ساتھی ہیں، اصحاب الجنہ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان کی دائمی زندگی ہے وہ جنت میں ہی ہوگی۔ آگے ہم شروع کرتے ہیں رکوع نمبر 10۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے، اور وہ احکامات جو بنی اسرائیل کو جس میں مخاطب کیا ہے وہ پوری کائنات کے لیے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی اس میں وہ احکامات چھپے ہوئے ہیں۔ یعنی چھپے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ وہ احکامات صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھے، پوری کائنات کے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے وہ احکامات ہیں۔ ہم آیت نمبر 83 پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا ہم نے لیا، أَخَذَ لیا نہ ہم نے، میثاق عہد، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، لا نہ، تعبدون تم عبادت کرنا، الا اللہ مگر اللہ کی۔ پھر دیکھیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی یہ عہد بنی اسرائیل سے لیا تھا، لیکن اس میں تمام لوگوں کے لیے بھی احکامات ہیں، یعنی تمام لوگوں سے یہ اللہ تعالیٰ نے عہد دیا ہوا ہے، لا تعبدون الا اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ تعبدون جو لفظ ہے وہ عبادہ سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے بندگی، یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں ہر وقت اللہ کے سامنے اللہ کے احکامات ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، بندگی کے لیے ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے، لبیک اللہم لبیک کے جذبے سے ہمیں سرشار ہونا چاہیے، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کے لیے اس میں حکم موجود ہے، لا تعبدون الا اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اگلا حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ، احساناً احسان کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، یعنی والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ماں باپ دونوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا، دونوں کی بات ماننا، دونوں کی خدمت کرنا، جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ پس تم ان کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور نہ ان کو ڈانٹو، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، یعنی والدین کے ساتھ ہر طرح سے عزت و تکریم کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ماں کے ساتھ بھی اور باپ کے ساتھ بھی۔ آگے ہے وَذِي الْقُرْبَىٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ اور مسکینوں کے ساتھ۔ پھر دیکھیں، وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ اور رشتہ دار اور یتیم اور مسکینوں کے ساتھ بھی، یعنی سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا اور کہو، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، حسنًا اچھی بات، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی بات کہو، یعنی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ خلق عظیم کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، یعنی دوسروں سے بات کرتے ہوئے
تکبرانہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے، لہجے میں نرمی ہونی چاہیے، خوش اخلاقی ہونی چاہیے، اچھے طریقے سے دوسروں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، خلق عظیم کی پیروی کرنی چاہیے، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ آگے ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا مگر قلیل منکم تھوڑے تم میں سے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم پھر تم اس سے پھر گئے مگر بہت تھوڑے تم میں سے، یعنی تمام لوگوں نے جو عہد کیا تھا اس سے پھر گئے، اللہ کی عبادت سے رک گئے، اللہ کے احکامات سے رک گئے، اللہ کی عبودیت سے نکلنے کی کوشش کی، نماز زکوٰۃ سے دور ہو گئے، حقوق العباد سے دور ہو گئے، کیونکہ حقوق بیسیکلی دو طرح کے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں عبودیت، حج، صوم، اذکار، قرآن پاک، نماز، ہر چیز شامل ہے جس سے اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور حقوق العباد میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اس میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، یعنی تمام وہ احکامات جن کا لوگوں سے تعلق ہے وہ زکوٰۃ میں آ جاتا ہے، وہ حقوق العباد میں آ جاتا ہے۔ دونوں طرح کے حقوق کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تو کچھ لوگوں نے ان پر حکم دیا، ان حکام پر عمل کیا، اور کچھ لوگ اس سے پھر گئے، زیادہ پھر گئے مگر تھوڑے، الا قلیلا منکم مگر بہت تھوڑے تم میں سے، وانتم مورزون اور تم روگردانی کرنے والے ہو، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کے بعد دوسرا کیا ہے، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی 7.5 تولے زیور سونا اور 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس میں کسی طرح کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں ہم کوتاہی کریں، یعنی یہ احکامات اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا، اور اس کے بعد یہ احکامات تمام کائنات کے لیے بھی تھے کہ ان احکامات پر عمل کرو، تو تمام نے اس پر عمل نہیں کیا، الا قلیلا منکم مگر تھوڑے تم میں سے، وانتم مورزون اور تم روگردانی کرنے والے ہو، یعنی اس آیت کے جو احکامات ہیں اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھیں، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاق عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، وذی القربی اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنا، ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم مگر تھوڑے تم میں سے، وانتم مورزون اور تم روگرداں ہو یا روگردانی کرنے والے ہو، یعنی اس میں سب سے پہلے اللہ کی عبودیت، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، پھر قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، پھر یتیموں کے ساتھ، پھر مسکینوں کے ساتھ، پھر تمام لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بعد نماز کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، یعنی مختلف جو احکامات ہیں وہ تمام کائنات کے لوگوں کے لیے ہیں کہ ان احکامات پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچے اور پکے مسلمان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔